السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ارسلان احمد حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سو ویلکم ٹو اندر بلاگ۔ آج کے بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں لاکھوں حجاج جو یہاں پہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں، اور اس حج کے حوالے سے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ لوگوں نے اس کو خود بھی دیکھنا ہے اور ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے جو لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کسی ایک نے بھی اس پہ عمل کیا یا کسی ایک کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ پہنچا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ 8 ذی الحج کے کیا معاملات ہیں، 9 ذی الحج کے کیا معاملات ہیں، 10 ذی الحج کے کیا معاملات ہیں، 11 اور 12 اور 13 حاجی نے کس طریقے سے حج کے اراکین ادا کرنے ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کے اس بلاگ کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ پورا شیئر کرنے والا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے، سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور سارے حجاج کے اندر اور اپنے ریلیٹیو میں شیئر کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں 8 ذی الحج کو منی کے لیے۔ حج کے دن کی ابتدا 8 ذی الحج سے ہوگی۔ 8 ذی الحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد غسل کر لیں یا وضو کر لیں۔ غسل کرنا زیادہ افضل ہے۔ غسل کرنے کے بعد اگر چاہیں تو اپنے جسم پہ خوشبو لگا لیں، اور اگر خوشبو نہ بھی لگائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد احرام باندھ لیں۔ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ احرام کیسے باندھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ غسل کر لیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، پھر آپ نے اس کے بعد احرام کو باندھنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد اگر آپ کا دل چاہے تو آپ عطر وغیرہ لگا سکتے ہیں، اگر نہیں لگاتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے احرام کیسے باندھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے احرام کی ایک چادر لینی ہے، اس چادر کو آپ نے اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے۔ یہاں پہ اس کے دونوں کارنر آپ نے ملا لینے، جیسے یہاں پہ دونوں کارنر آپ اس کے پکڑ لیں گے ساتھ میں، پھر آپ نے اس کو یہاں سے فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے۔ اس طریقے سے فولڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو ایسے سامنے لا کے فولڈ کرنا ہے۔ جب اس طریقے سے سیکنڈ فولڈ ہو گیا، دین آپ نے یہاں سے اس کو جتنی بڑی بھی فولڈ کرنا ہے اپنے حساب سے فولڈ کرتے ہوئے نیچے لے جا سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کا احرام کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ حج کے اندر ہوں یا عمرے کے اندر ہوں تو آپ اس طریقے سے احرام باندھ سکتے ہیں، اور اس احرام کے اوپر آپ کو بیلٹ کی بھی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر بیلٹ باندھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن انشاءاللہ اس پہ آپ کو بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور کافی سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کافی سارے لوگ اس طریقے سے احرام باندھتے ہیں، یہ ایسے کر کے ایسے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو لیگز ہیں نا یہ اسٹریچ نہیں ہوتی، اور پھر اکثر لوگ گر جاتے ہیں اور بہت چلنے میں پرابلمس ہوتی ہیں، بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں۔ تو پھر سے دیکھ لیجئے ایک بار، یہاں سے آپ کو دونوں کارنر ملانے ہیں اس کے، دونوں کارنر ملانے کے بعد یہاں سے آپ اس کو ایسے لے کے آئیں گے، دین ایسے، اور اس کو فولڈ کر لیں گے۔ یہ انشاءاللہ احرام آپ کا حج میں بھی اگر آپ ریگولر باندھیں میں تو یہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی، اور جب آپ بیٹھیں گے تو بھی آپ کمفرٹیبل ہوں گے۔ اب باری ہے اوپر والے احرام کی۔ تو یہ آپ کا اوپر کا احرام ہے، آپ نے اس طریقے سے اس کو اوڑھنا، اور یہاں سے ایسے لیفٹ سائڈ پہ لے کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا احرام ہو گیا کمپلیٹ۔ اب جب آپ طواف کے لیے کندھے کھولیں گے تو آپ نے رائٹ شولڈر کو اپنے کھولنا ہے، پھر اس کو رائٹ سے لیفٹ پہ لے کے آنا اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ طواف ادا کرنے کے بعد پھر جب آپ صحیح کے لیے جائیں گے تو پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے پہن لینا دوبارہ سے، ٹھیک ہے؟ حج کے اندر آپ نے ایسے ہی اس کو پہنے رہنا ہے تاکہ اس طریقے سے آپ پھر اس میں کمفرٹیبل رہیں گے۔ یہ ہو گیا ہمارا احرام کا طریقہ۔ اور اشراق کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد مرد حضرات سر سے ٹوپی یا چادر جو بھی انہوں نے کچھ اوڑھا ہے وہ ہٹا لیں، اور پھر اس کے بعد حج کی نیت اس طریقے سے کیجیے: اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو تو میرے لیے
آسان کر اور اسے مجھ سے قبول فرما اور اس میں میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ میں نے حج کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے احرام باندھا۔ یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ پر احرام کی پابندی شروع ہو چکی ہے۔ اب آپ نے تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا پہنچنا ہے۔ تو آج کل کے دور میں آپ کو 7 کا دن اور 8 کی رات عشاء کی نماز کے بعد آپ کا جو بھی معلم ہے وہ آپ کو بسوں میں بٹھا کے مینا لے جاتے ہیں۔ اس حج پہ کیا ہوگا واللہ عالم۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 8 کی صبح فجر کی نماز کے بعد لے کے جائیں، کیونکہ دن بہ دن رش بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے وہ آپ کو 7 کا دن اور 8 کی رات عشاء کے بعد ہی مینا کے لیے بسوں میں بٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اب آپ مثال کے طور پہ عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر مکہ سے نکلے اور آپ مینا پہنچ گئے، تو اب آپ نے مینا پہنچنے کے بعد وہاں پہ فجر کی نماز ادا کرنی ہے، ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، عصر کی نماز ادا کرنی ہے، مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، پھر اگین فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ یعنی 9 کی صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نکلیں گے عرفات کے لیے۔ اب یہ جو دن ہے جو آپ نے صرف مینا میں قیام ہی کرنا ہے، اس دن پورا دن مینا میں گزارنا ہے، 5 نمازیں اور ہو سکتا ہے 6 نمازیں آپ مینا میں ادا کریں۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ وقت ذکر و اذکار میں گزرے۔ اپنے وقت کو آپ نے قیمتی بنانا ہے اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو جو بھی حاجی زیادہ تھک جاتے ہیں، پھر آپس میں ایک دوسرے سے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو، ہر چیز کو آپ نے اگنور کرنا ہے، کیونکہ اس جگہ پہ آپ کو شیطان بھی بہکاتا ہے تاکہ آپ کا موڈ خراب ہو، آپ کی عبادت ضائع ہو، آپ گناہوں میں پڑیں۔ تو فضول گوئی سے آپ نے زیادہ سے زیادہ بچنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ نے عبادت کرنی ہے، کیونکہ کافی لوگ آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے اس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے جن کی آنکھیں اشک بار ہوں گی، کیونکہ اللہ نے یہ آپ کو موقع عطا کیا ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، کیونکہ اللہ نے اس سال آپ کو حج کے لیے منتخب کیا ہے۔ کافی لوگ جو نہیں آ سکے اور جن جن لوگوں نے آپ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کوشش کریے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے اور اپنے لیے دعائیں کیجیے اور پوری امت کے لیے دعائیں کیجیے، اور خاص کر فلسطینی عوام کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اب یہ تو آپ کا دن ہو گیا پورا مینا کے اندر۔ اب آپ مینا کے اندر پورا دن گزارنے کے بعد 8 ذی الحج گزارنے کے بعد روانہ ہوں گے عرفات کے لیے۔ اب تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کے لیے کیسے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ذی الحج کو فجر کی نماز مکہ میں ادا کی، جمعرات کا دن تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن لوگوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا وہاں پہ ان لوگوں نے احرام باندھا۔ پھر آپ چاشت کے وقت مکہ سے مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ مینا پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز فجر مینا میں ادا کی۔ اب آپ لوگوں نے ایک کام اور کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے 8 ذی الحج کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سو جانا ہے۔ سو کے آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، تاکہ اس سفر میں تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا ریسٹ کریں۔ ریسٹ کرنے کے بعد تہجد سے پہلے آپ نے اٹھ جانا ہے، اور تہجد سے پہلے اٹھنے کے بعد آپ نے خوب عبادت کرنی ہے، خوب دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ یہ شب عرفہ کی رات ہے اور بہت بابرکت رات ہے جس میں ساری دعائیں قبول ہونی ہیں، اور آپ نے خوب اس میں عبادت کرنی ہے۔ پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے نکلنا ہے عرفات کے لیے۔ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز مینا میں ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے اور یہ تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر پڑھنے کے بعد یہ تکبیر ہر نماز کے بعد ایام تشریق کے آخری دن تک عصر تک جاری رہے گی۔ اب آپ نے فجر ادا کر لیا، تکبیر پڑھ لی ہے، سورج طلوع ہونے کا انتظار کریے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے
اب آپ نے کیا کرنا ہے، اشراق کا وقت ہونے کے بعد عرفات کے لیے اپنا سفر شروع کرنا ہے۔ عرفات میں پہنچ کر زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اگر امام کے ساتھ مسجد نمرہ میں پڑھ رہے ہیں تو اکٹھی ادا کریں گے۔ اگر آپ اپنے خیمے میں ادا کر رہے ہیں تو ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر کی نماز ادا کریں گے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد زیادہ سے زیادہ دعا مانگیے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، اس وقت کو بالکل ضائع نہیں کریے۔ محشر میں ہم اسی جگہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہوں گے، تو کوشش کریے وہی میدان ہے جب قیامت کے دن آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے، تو یہ سوچ کے آپ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں اپنی مغفرت مانگیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے اور پوری امت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیے۔ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہے، یعنی وہ صرف وقوف عرفات سے ہی مٹتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا اور پھر ان کے سامنے ملائکہ میں فخر فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفے سے زیادہ کسی بھی دن شیطان کو غصہ نہیں آتا، کیونکہ اس دن اللہ عز و جل کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ عز و جل کے بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرمانا شیطان دیکھتا ہے اور اس کو بالکل پسند نہیں آتا۔ ایک شخص نے عرفہ کے دن عورتوں کی طرف نظر کری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج وہ دن ہے کہ جو کان، آنکھ اور زبان کو اپنے قابو میں رکھے گا کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب آپ نے نماز ادا کر لی ہے، کوشش کریے اب آپ نے مغرب تک عرفات سے نکلنا ہے، یعنی غروب آفتاب ہونے کے بعد آپ نے عرفات چھوڑنا ہے۔ اب آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد جتنا وقت زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں، اذکار میں تلبیہ پڑھیے، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریے۔ پھر جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ 9 ذی الحج کو غروب آفتاب یعنی سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ یاد رہے کہ عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ پہلے مغرب کی نماز ادا ہوگی، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا ہوگی۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد دعائیں مانگیں، جتنی زیادہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ بار بار کہنے کا مقصد یہی ہے دعاؤں کے لیے کہ اپنے وقت کو بالکل ضائع نہیں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں، اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس سعادت سے محروم ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے تو اس وقت کو بالکل غنیمت جانیے اور اس کا پورا فائدہ اٹھائیے۔ اب مزدلفہ کا ایک اور اہم مرحلہ ہے جو آپ نے پورا کرنا ہے۔ آپ نے یہاں سے کنکریاں جمع کرنی ہیں۔ آپ نے پہلے دن بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، دوسرے دن تینوں شیطان کو کنکری مارنی، تیسرے دن تینوں شیطان کو کنکری مارنی اور چوتھے دن بھی تینوں شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اصل یہی ہے کہ چاروں دن کنکریاں ماری جائیں۔ پھر آپ نے اس حساب سے 70 کنکریاں جمع کرنی ہیں، یعنی پہلے دن آپ نے بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے تو 7 کنکریاں ماریں گے، دوسرے دن آپ نے تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، یعنی 21 یہ ہو گئیں، 7 ہو گئیں تو 28 ہو گئیں۔ تیسرے دن آپ نے پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی، یعنی 28 اور 21 یہ 49 ہو گئیں، 49 ہو گئیں، 49 ہو گئیں۔ اب چوتھے دن کی جو رمی ہے جو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں وہ بھی 21 ہیں، 49 اور 21 پوری 70 ہو گئیں۔ تو آپ نے 70 کنکریاں مزدلفہ سے جمع کر لینی ہیں، اس کو پانی سے دھو لیں تو زیادہ بہتر ہے اور اپنے پاس رکھ لیجئے۔ یہ رات بہت قیمتی ہے، اس میں آپ نے خوب عبادت کرنی ہے۔ اب آپ نے کنکریاں بھی چن لی ہیں، تھوڑی عبادت کر لیجئے، اگر تھک گئے تو تھوڑا آرام کر لیجئے، لیکن آرام تو آپ نے ساری زندگی کرنا ہے۔ کوشش یہ کریے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریے اور خوب دعائیں مانگیے حتیٰ کہ فجر ہو جائے۔ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریے، نماز ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار کریے۔ جب سورج طلوع ہو جائے 10 ذی الحج کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگنا یہ پہلا حج کا واجب ہے۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد مینا کی طرف چلیں گے۔ 10 ذی الحج کو 5 واجب اور 1 فرض کی ادائیگی کرنی۔ پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ کرنا، دوسرا واجب ہے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، تیسرا واجب ہے قربانی کرنا، چوتھا واجب ہے سر کے بال منڈوانا اور 5واں واجب ہے سعی کرنا، اور جو 1 فرض ہے وہ ہے طواف زیارہ کرنا۔ یہ تو ہو گئے ہمارے فرائض اور واجبات۔ اب آپ 10 ذی الحج کی صبح مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے جاتے ہی فوراً رمی نہیں کرنی، آپ نے جانا ہے خیمے میں، تھوڑا آرام کرنا ہے۔ آرام کرنے کے بعد نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ سکون سے جائیے۔ جانے کے بعد بڑے شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور اس دن 2 شیطان تو بند ہوں گے، مطلب
وہاں پہ جو پولیس اور جو بھی انتظامیہ ہوگی انہوں نے ان کو کور کیا ہوا ہوگا، تو آپ کو صرف ایک ہی بڑا شیطان نظر آ رہا ہوگا جس کو آپ نے کنکریاں مارنی ہے۔ اکثر لوگ ہوتا ہے نا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک شیطان کو مارنی ہے، اس میں سے بڑا کون سا اور اس میں سے چھوٹا کون سا، تو اس دن بس ایک ہی شیطان کھلا ہوگا، وہ ہے بڑا شیطان۔ آپ نے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے معلم کو اپنے فون کرنا ہے جس نے اپنی کی قربانی کرنی ہے، یا اگر آپ خود کر رہے ہیں تو پہلے آپ جا کے قربانی کریں گے۔ قربانی کرنے کے بعد پھر آپ نے سر کے بال کٹوانے ہیں۔ سر کے بال کٹوانے کے بعد اب آپ احرام اتار کر اپنے کوئی بھی جو کپڑے ہیں وہ پہن سکتے ہیں، اور اس کو پہننے کے بعد اب آپ نے اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے جانا ہے مکہ۔ آپ جائیں گے مکہ، وہاں مکہ میں جانے کے بعد آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے، جو کہ فرض ہے، تیسرا فرض ہے حج کا۔ طواف زیارہ کریں گے۔ طواف زیارہ کرنے کے بعد آپ صحیح کریں گے۔ صحیح کرنے کے بعد پھر آپ واپس منی آئیں گے۔ مکہ میں بالکل قیام نہیں کریں گے، بیکاز تو اکثر حاجی یہ کیا کرتے ہیں، مکہ میں ریسٹ کر لیتے ہیں، اپنی ہوٹل بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہاں جانے کے بعد وہ لوگ آرام کرتے ہیں، پھر وہاں سے مفتی کو فون کریں گے، عالم کو فون کریں گے کہ بھائی ہم مکہ کی بلڈنگ میں رک جائیں، کوئی ممانعت تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ کوشش یہ کریے کہ اسی طواف اور صحیح ادا کرنے کے بعد فوراً منی تشریف لے جائیں اور وہاں جا کے آرام کریں۔ اس طریقے سے آپ کا 10 ذی الحج کا دن پورا ہو چکا ہے۔ اب ہے 11 ذی الحج۔ 11 ذی الحج حج کا چوتھا دن۔ 11 ذی الحج کو آپ منی میں ہی ہوں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، زوال کے بعد جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں تو اب آپ نے جانا ہے، تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں۔ تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، تو یہ 21 کنکریاں آپ نے مارنی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ عصر کے بعد جائیں، ورنہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی جا سکتے ہیں۔ زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، مگر زوال کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ کافی رش ہو جاتا ہے۔ کچھ یہ کریے کہ تھوڑا سا ٹھہر کے جائیے اور اس کے بعد جا کے اپنی کنکریاں ماریے، تاکہ آپ سکون سے 21 کنکریاں مار سکیں، جو آپ کو ساتھ کر کے تینوں شیطان کو مارنی ہے۔ پھر اس کنکریاں کس طریقے سے مارنی ہے، پہلے چھوٹے جمرہ کو مارنی ہے، پھر آپ نے چھوٹے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد درمیانے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ پھر تیسرے بڑے جمرہ کو جب آپ نے کنکریاں مارنی ہے تو پھر دعا نہیں کرنی، پھر سیدھا اپنے خیمے میں آ جانا ہے۔ پھر اس طریقے سے آپ کا ذکر و اذکار کریے، دعائیں مانگیے، آرام کریے، اور یہ دن آپ کا 11 کا پورا ہو گیا۔ پھر اب آپ جائیں گے 12 کو۔ 12 ذی الحج کو بھی آپ نے سیم ترتیب کرنی ہے۔ 12 ذی الحج کو زوال کے بعد آپ نے جمرات پہ جانا ہے رمی کرنے کے لیے۔ اب آپ چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، پھر دعا کریں گے۔ درمیانے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، پھر دعا کریں گے۔ پھر جب بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مار لیں گے تو پھر اپنے خیمے میں واپس آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ مکہ جانا چاہیں تو آپ مکہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ پاس اختیار ہے، اگر آپ 13 کی رمی کرنا چاہیں تو منی میں قیام کریں۔ اگر آپ 13 کی رمی نہیں کرنا چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ واپس مکہ چلے جائیں تو آپ مکہ میں اپنی بلڈنگ میں جا کے آرام کر سکتے ہیں، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ 13 کی رمی کریں، اور 13 کو بھی سیم زوال کے بعد آپ نے رمی کرنی ہے۔ رمی کرنے کے بعد تینوں جمرہ کو سیم ترتیب سے کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے چھوٹے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر دعا کرنی، پھر درمیانے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر دعا کرنی، پھر تیسرا بڑے شیطان کو جب 7 کنکریاں مارنی ہے تو پھر دعا نہیں کرنی، پھر آپ کو اختیار ہے کہ اب آپ مکہ جا سکتے ہیں، وہاں جا کے اپنی بلڈنگ میں رہیے، اور الحمدللہ آپ نے سارے فرائض اور واجبات ادا کر دی ہیں، لیکن ایک واجب آپ کا رہ گیا، وہ ہے طواف وداع۔ تو طواف وداع آپ نے یہاں سے جانے سے پہلے طواف وداع کر لینا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر میرے اس ولاگ کے اندر کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی تلفظ، کوئی الفاظ، کوئی کسی ورڈ کے اندر اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے میری اصلاح فرما سکتے ہیں، اور یہ میں نے بہت محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ حج کرنے آئے ہوئے ہیں۔ ویڈیو آپ ان لوگوں تک شیئر کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھ سکیں۔ جو لوگ اس سال حج کر رہے ہیں اور جو لوگ اگلے سال حج کریں گے انشاءاللہ، تو یہ ویڈیو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ اور حج سے ریلیٹڈ میں نے ایک اور ویڈیو پوسٹ کری ہوئی ہے، اس کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا، تو آپ وہاں سے جا کے اس کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔